السلام علیکم. ایکڈیمیا میگزین کے پوڈ کاسٹ سے میں ہوں ارسلان حیدر. آج ہم بات کریں گے سنگل نیشنل کریکولم کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ نے جب وہ گورنمنٹ میں آئی, انہوں نے چارج سنبھالا, تو انہوں نے ایک لینڈ مارک پروجیکٹ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ سنگل نیشنل کریکولم لانچ کیا, جس کا مقصد ان کے مطابق تو یہ تھا کہ تمام کریکولم, چاہے وہ پرائیویٹ اسکول کا ہے, چاہے مدرسہ کا ہے, چاہے گورنمنٹ اسکول کا ہے, اس کو ایک ہی بینر یا ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا جائے. لیکن کیا جو پروجیکٹ یا کیا جو کریکولم پی ٹی آئی گورنمنٹ نے لانچ کیا اور امپلیمنٹ کیا, وہ ان کے اس مقصد میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ سنگل نیشنل کریکولم پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج تعلیمی تجزیہ کار زیبا ہاشمی موجود ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے اور اس میں ان کا کیا کردار ہے اس کو ایکسپلور کرنے میں یا اس کو مسائل کو اس میں جاننے کے لیے. میں سب سے پہلے بتائیے گا کہ سنگل نیشنل کریکولم کیا ہے اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اس میں آپ نے کوئی کنٹریبیوشن دی ہے یا آپ نے اس میں کوئی انالیسز ہے آپ کا؟ جی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. میں آپ کو تھوڑا سا اپنا بھی بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ ہم ایک کانٹیکسٹ میں بات کر سکیں. میرا جو تعلق ہے وہ ہے سوشل ڈیولپمنٹ کے سوسائٹیز میں کس طرح سے فارمیشنز ہوتی ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں سنگل نیشنل کریکولم کی. 2018 سے ہی انہوں نے اناؤنس کیا ہوا تھا اپنے مینیفیسٹو میں کہ یہ کچھ یونیفارمٹی لے کر آنے کی کوشش کریں گے. ایکسیس کی بات کرتے تھے, یہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اندر ڈھانچے میں لانے کی بات کرتے تھے, اسکول کی تعلیمی. اور مطلب یہ بھی لگتا تھا کہ مطلب دے انڈرسٹینڈ دا پرابلمس کہ ہیں کیا کیا. اس کی جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تو پیپل ور ناٹ ویری سرپرائزڈ کیونکہ یہ آلریڈی ان کے پلان میں تو تھا. صحیح. مجھے ایک تشویش ضرور ہوئی کیونکہ آپ یوز کریں نام سنگل کا. اس سے پہلے تو نیشنل کریکولم فریم ورک تو پہلے بھی ایگزسٹ کرتا تھا. اب ہوا یہ کہ 2010 کے بعد چیزیں جب ڈیوالو ہوئیں, 18th امینڈمنٹ جب آیا تو ایجوکیشن آپ کا ایک پروونشل آٹونومی کا سبجیکٹ ہو گیا. یعنی کہ آپ جو ہے ایک لوکل کیریکٹر کو جانتے ہوئے آپ نے ایجوکیشنل پالیسیز اور ایجوکیشنل فریم ورک بھی جو وہ کریکولم جو ہے وہ بھی اسی کے انڈر آپ نے اس کو ڈیوائز کرنا تھا, ڈیولپ کرنا تھا. اب جب انہوں نے لفظ جب سنگل ڈالا تو اس میں صرف ایک کانسٹیٹیوشنل امپلیکیشن نہیں اس پہ نظر آئی, اس میں سوشل امپلیکیشن بھی نظر آئی کیونکہ ہر کمیونٹی, ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کا ایک اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے ایجوکیشن کی. ٹھیک. اب اگر جو بچوں کو مدارس میں جو ڈالنا چاہ رہے ہیں ان کا ورلڈ ویو بھی ایک ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو بچوں کو جو ووکیشنل ٹریننگ میں جو ڈالنا چاہ رہے ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ وہ ہو رہا ہوتا ہے. جو بچوں کو ایک فارمل ایجوکیشن پر ڈالنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کا ایک ڈفرینٹ ایک ہوتا ہے. تو ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ شاید مے بی کہ کریکولم فریم ورک کے لیے جو آپ بات کریں کہ شاید آپ یونیورسل اس میں جو سٹینڈرڈس ہیں آپ ان کی بات کریں جو کہ صرف کمپیٹنسیز اینڈ سکلز کے اوپر بات کریں گے. کہ ان کی جب ویب سائٹ پہ جب آپ جا کر دیکھتے ہیں تو اس میں وہی انہوں نے لکھا تھا ون نیشن ون ٹیکسٹ بک. ٹھیک ہے. تو اب ون نیشن ون ٹیکسٹ بک تو کامن سینسیکلی بھی اگر دیکھا جائے اٹس ناٹ پاسبل. اگر آپ وہ چیز امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں یا امپوز کرنے جا رہے ہیں تو لوگ اس کے اگینسٹ تو کاؤنٹر ریئیکشن تو آئے گا ہی آئے گا. اٹس گوئنگ ٹو بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. تو آپ اس چیز کو پھر کیسے مینیج کریں گے؟ کیا اس کو امپلیمنٹ کرنا ریئلسٹک بھی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا سنگل سے مراد ان کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم چیزوں کو سینٹرلائز کرتے کیونکہ ہم نے امپلیمنٹیشن پالیسی ابھی ایجوکیشنل پالیسی ابھی ڈرافٹ میں ہی ہے, ابھی تک وہ بنی بھی نہیں ہے, اور آپ نے اس سے پہلے سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس آپ نے اس کو پہلے ہی جلدی کر دیا. مطلب ایک سیکوینشل ہونی چاہیے نا پروگریشن, کہ آپ پہلے ایک پالیسی اگر آپ ڈیوائز کرتے ہیں پھر آپ اس کو آگے جا کر اس کو فارملائز کرتے ہیں, پھر آپ اس کو آگے جا کے امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر آپ نے پہلے اس کو امپلیمنٹیشن کر دیا. اور جو لوگ جو اس کے اوپر جو کرٹیسزم جو آ رہا تھا آلریڈی
آپ نے ان کو نظر انداز کر دیا, آپ نے اس کے ایک رنگ دے دیا کہ جی جو کرٹیسزم آ رہا ہے وہ صرف ایک خاص طبقہ ہے لوگوں کا, وہ ایلیٹزم کو پولیٹیسائز کر دیا. تو میجورٹی آف آور اسپیکرس دے ور مور کنسرنڈ کہ اس کا جو ہے آپ کا کہیں انڈاکٹرینیشن کی طرف تو نہیں لے کے جا رہے, کریٹیکل تھنکنگ تو نہیں ختم کر رہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اچھا میں آپ نے جس طرح بتایا کہ 2020 کو اگست 2020 کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا یا اناؤنس کیا کہ ہم یہ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پورا روڈ میپ دیا کہ مارچ 21 کو اتنی کلاسز, کچھ کلاسز, اور پھر کچھ 22 اور پھر 23 تک ایک پورا روڈ میپ تھا. ابھی تک وہ جس حد تک, جس فیز تک وہ امپلیمنٹ ہوا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریئل اسپرٹ میں امپلیمنٹ ہوا ہے یا صرف وہ ایک پولیٹیکل سلوگن کے طور پر زیادہ سامنے آیا ہے؟ اچھا, میں اپنی پچھلی بات کو ہی کنٹینیو کرتے ہوئے کہوں گی کہ جب یہ فارمولیٹ ہو رہا تھا, ابھی انہوں نے امپلیمنٹیشن کا اناؤنسمنٹ تو کر دی تھی لیکن ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی. اس میں ٹیکنیکل بیسس پر لوگوں نے جو کمپلین کی تھی ان کمپلینٹس کو سنا نہیں کیا. ٹھیک, اب ہوا یہ کہ اس کا جو امپیکٹ جو نظر آئے, کیونکہ فیز 1 میں جو انہوں نے جو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا پنجاب میں, جو سب سے بڑا جو پرابلم نظر آیا وہ میڈیم آف انسٹرکشن پر نظر آیا. ٹھیک, یہی چیز میں نے بلوچستان میں بھی اب یہ انہوں نے امپلیمنٹ کر دی ہے, اس سال سے امپلیمنٹ کیا ہے. لاسٹ ایئر سے پنجاب سے ہوا تھا, وہاں پر بھی میں ابھی ہو کر رہی ہوں, تو وہاں پہ ایک اسکول کا میں نے وزٹ کیا تھا, وہاں پر بھی بہت زیادہ پرابلم نظر آیا میڈیم آف انسٹرکشن کا. اگین بات یہ ہے کہ آپ نے ایس ایل اوز وغیرہ تو بہت اچھی فلاوری لینگویج میں آپ نے بنا دی ہیں, ٹیکسٹ بکس آپ نے چاہے جتنے بھی فلاز ہیں اس کے ساتھ آپ نے پبلش کر دیا ہے. اب جب وہ امپلیمنٹ ہوئی ہے تو پھر چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ آپ کے یہاں پہ بھی ایرر ہے, یہاں پہ بھی ایرر ہے, یہاں پہ بھی ایرر ہے. چلیں, جو ایک اسکول ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ لیٹسٹ اسکول ہے, ان کے پاس ایک ٹیچنگ کیپیسٹی اتنی ضرور ہے کہ وہ اس چیز کو کور کر لے, یا جو بھی فلاز ہے اس کو ایبزارب کر لے اور کسی طریقے سے اس کو میٹیگیٹ کر لیں. پرابلم کہاں آئے گی؟ جو آپ کے جو بجٹ سکولز ہیں جہاں پر وہ ٹیچنگ کیپیسٹی نہیں ہے, یا جو آپ کے پبلک سکولز ہیں جو کہ آلریڈی پورلی پرفارم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پر یہ لوگ اس کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کریں گے, اس کو کس طرح سے کنورٹ کریں گے ایک لرننگ ایکسپیرینس میں. ٹھیک ہے, وہاں پر اگر ایک ٹیچر کی اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ ایسے لوز کیا ہیں, ٹھیک ہے, ہر ٹیکسٹ بک کے ان پر آپ نے ایک دیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمارے لرننگ آبجیکٹیوس یہ ہیں, تو اگر وہ ٹیچر کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ یہ ایسے لوز کیا کیا ہے اور آپ نے اس کو کس طرح سے اسیس کرنا ہے بچوں کو, تو وہ کس طرح. پھر بات ہے آپ کا لینگویج شفٹ جو آیا, ایک لینگویج بیریئر بہت بڑا ایک آیا. ٹھیک ہے, اردو میں شفٹ ہوا جو کہ لیٹ اسکولس میں جو تھے بچوں کو. اب ظاہر ہے کہ وہ ایک لینگویج بیریئر, میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ہونا چاہیے تھا, بچوں کو اردو میں بھی اتنی ہی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ایک ان کو ٹرانزیشن میں پرابلم آئی, ٹھیک, کیونکہ ان کے لیے وہ کافی بھاری بھرکم اردو وکیبلری ہے, وہ سارا کچھ ان کے لیے ایک دم سے شروع ہو گیا. واقفیت عامہ سے بچوں کو کافی یہاں پر مشکلات کا سامنا ہوا. اچھا, دوسری سائڈ پر جو سائنسز کی جو آپ کے سبجیکٹس ہیں جو کہ کلاس 3 سے شروع ہو رہے ہیں, وہ ایک دم سے آپ کے سائنس اینڈ میتھس آپ کے انگریزی سے شروع ہو رہے ہیں, اور وہ اپنے ظاہر سنگل کریکولم کے انڈر. تو جو ٹیچر ہے جو کہ یوز ٹو نہیں تھی اس لینگویج شفٹ کے, جو اسے انگریزی کی طرف جب آنا ہے تو اس کو بھی پرابلم آئے گی. تو آپ نے وہ ٹرانزیشن کا تو آپ نے وہ دیا ہی نہیں, جو ایک گیپ, ایک مارجن جو دینا چاہیے تھا. کرنا اگر آپ کو کرنا تھا تو آپ ECE لیول سے شروع کرتے, پھر بات ہے نیکسٹ پر آپ جاتے. آپ نے ایک دم سے ہی جو فیز 1 to 5 کا کر دیا, تو اس سے ٹرانزیشن کے کافی پرابلمس آئے تھے. امپلیمنٹیشن لیول پر تو اس چیز کی, بلکہ میں تو سجیسٹ کروں گی کہ جو بھی لوگ یہاں سن رہے ہیں کہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ امپلیکیشنز کیا آئی ہیں. میرا خیال میں کہ ابھی سے ہی ڈاکیومنٹ کرنا شروع کر دیں تاکہ نیکسٹ 5 ایئرس آپ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ ایگزیکٹ کلاس روم پریکٹسز میں کہاں آپ کو ابھی بھی پرابلم آ رہی ہے. میں پولیٹیکلی بتائیے گا کہ ڈو یو تھنک اٹ واز اے پولیٹیکل سلوگن؟ پولیٹیکل سلوگن تو دیکھیں, میں یہ کہوں گی اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم ایکسپیریمنٹیشن. اس طرح کی ایک ایکسپیریمنٹیشن پہلے بھی ہوتی رہی ہے. ایکسپیریمنٹیشن میں کس طرح سے کہوں گی کہ ایک یہ آئیڈیا ہے یا یہ مس کنسیپشن میں کہوں گی بلکہ
کہ آپ ریلیجس آپ نیشنل ہارمونی لانے کے لیے آپ ون سنگل نیشنل آئیڈینٹی لے کر آئے اور نیشنل آئیڈینٹی کو جوڑتے ہیں ون سنگل ریلیجس آئیڈینٹی کے ساتھ. تبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس میں ریلیجن بیسڈ ویلیوز زیادہ دی جا رہی ہیں. ایون دو وہ یہ کہتے ہیں نیشنل کریکولم کاؤنسل والوں کی یہ آرگیومنٹ ہے کہ جی کمپلسری سبجیکٹ میں تو اس طرح سے انسٹرکشنز ہیں لیکن ریلیجن بیسڈ ویلیوز دینے میں کیا آپ کو حرج ہے. میرے خیال میں کہ وہاں پر بھی حرج ہے. اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو ریزن سوشل یہ کہ ہر کمیونٹی اور ہر سیگمنٹ جو ہے اس کی اپنی ڈیمانڈس ہے, اس کی اپنی کلچرل نیڈس ہیں. آپ ان کی کلچرل نیڈس کو سپریس نہیں کر سکتے. جو ریلیجس نیڈس ہے آپ اس کو سپریس نہیں کر سکتے. ایون مسلمانوں کے اندر بھی اتنے سارے مطلب اگر دیکھا جائے تو سیکٹس ہیں, گروپس ہیں, کمیونٹیز ہیں, تو ان کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں. آپ کس طرح سے ان کو کہہ سکتے ہیں کہ دس از گوئنگ ٹو بی ون سیٹ آف ویلیوز فار یو. ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ ڈائیورسٹی کو ختم کر. صحیح. اچھا میم, سندھ نے تو فوری طور پر جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا تو اس کو ریزسٹ کیا کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے, اور بلوچستان میں بھی کچھ ایشوز کا سامنا شروع میں رہا. تو آپ کے خیال میں کیا ریزن تھی کہ سندھ نے اس کو ریزسٹ کیا کہ ہم نہیں امپلیمنٹ کر رہے؟ دیکھیں سندھ جو ہے وہ تو شروع سے ہی ایک ڈائیورس سوسائٹی رہا ہے اور کلچرل ایکسیپٹنس وہاں پر زیادہ پائی جاتی. ایک صوفی کا بھی ایک کلچر ہے وہاں پر, اپنے اور بھی انڈیجنس کلچرز ہیں جن کا ملاپ اگر آپ کہہ لیں تو, اینڈ دے آر ویری پراؤڈ آف دیئر یو نو دیئر بیک گراؤنڈ. وہاں سے ہماری ایک سویلائزیشن کا بھی ایک آغاز ہوا اور سارا کچھ وہاں سے ہمارا. تو ان کو تو یہ لگا کہ ایون دو ان کو تو انگریزی میں بھی میتھس میں بھی ان کو جب انہوں نے دیکھا اس چیز کا, انہوں نے میٹنگس وغیرہ اس کی اٹینڈ ضرور کی ہیں, لیکن دے ور ناٹ ہیپی ود دا وے کہ جس طرح سے جو ویلیوز کو بیچ میں امبیڈ کی گئی ہیں. اور رائٹ فرام دا اسٹارٹ انہوں نے کہا تھا پرنسپلی اینڈ کانسٹیٹیوشنلی اٹس وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ. کانسٹیٹیوشنل وائلیشن تو ہو رہی ہے کیونکہ آپ 18th امینڈمنٹ کو سپریس کر رہے ہیں, آپ سینٹرلائز تو کر ہی نہیں سکتے ایجوکیشن کو. بالکل صحیح. بلوچستان میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریسنٹلی انہوں نے بیفور دی ایڈوینٹ آف سنگل نیشنل کریکولم انہوں نے کافی امپروومنٹ اپنی وہ لے کر آئے تھے کریکولم میں. آپ نے جو اسٹینڈرڈس ہیں آپ نے وہ ڈیفائن کیے تھے, ٹیکسٹ بکس بھی جو بن رہی تھیں وہ بھی اچھی مٹیریل کی اور کافی پروگریسو کریٹیکل تھنکنگ ہے, بڑے سائنٹیفک طریقے سے انہوں نے اس چیزوں کو اپنے لوکل ریالٹیز میں رہتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو ڈیولپ کیا تھا. اب جب یہ آ گیا سنگل نیشنل کریکولم تو وہ ساری چیزوں کو ان کو ریویمپ کرنا پڑ گیا. ٹھیک ہے نا, تو جو آلریڈی جو ایک پروگریس جو کر رہا تھا, ایک جو اسٹرگلنگ پروونس ہے کیونکہ بلوچستان میں تو اور بھی بہت ساری ڈپریشن ہے چیزوں کی. ٹھیک ہے, اب بلوچستان کا کیریکٹر ایسا ہے کہ انہوں نے ٹیکنیکل گراؤنڈس پہ انہوں نے اس کو بہت ریزسٹ کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس کو کرنا وہی کرنا پڑتا ہے جو کہ سینٹر اس کو جو ڈائریکشنز دے گا. تو وہاں پر بھی پروونشل آٹونومی تو نہیں ہے, انسپرٹ نہیں ہے وہاں پر جو کہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا میم. ان کا جو سلوگن تھا وہ نیشنل ہارمونی تھا SNC کے, اس کے اوپر کہ جی ہم ایک نیشنل ہارمونی جو ہے وہ لانا چاہ رہے ہیں تاکہ سنگل نیشنل کریکولم. آپ کے خیال میں کیا اس سے نیشنل ہارمونی ہوئی ہے یا اس نے مزید گیپ کریٹ کر دیا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس کی جو پس پردہ بہت ساری جو چیزیں ہوئی ہیں اور جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں, مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہمارا جو ایک ایجوکیشنل ایکسیس بڑھانے کا جو ڈسکورس تھا وہاں سے آپ نے اٹینشن ڈائیورٹ کر کے آپ نے اسکلز اینڈ کمپیٹنسیز کو امپروو کرنے کی بجائے اب جو پورا کا پورا جو سینٹر آف ڈائلاگ ہے وہ کس طرف آ گیا, ریلیجن کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے, ایون کمپیٹنسیز اینڈ اسکلز بیس بھی, مطلب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہم نے الگ ریلیجس ٹیکسٹ بکس بھی کر دی ہیں. ٹھیک ہے, کلاس 1 سے, پہلے کلاس 3 سے ہوتا تھا, اسلامیت کا آغاز ہوتا تھا, پھر بعد میں سر اب انہوں نے کلاس 1 سے کر دیا. اچھا, دوسری ایک اور بات کہ سائنس کی جو ٹیکسٹ بک جو کہ پہلے کلاس 1 سے انہوں نے کلاس 4 سے انہوں نے شروع کر دی. تو ایک سائنس کا جو ایلیمنٹ جو ایک ہونا چاہیے تھا وہ انہوں نے وہاں سے ایویپوریٹ کر دیا. اچھا, اسکلس اینڈ کمپیٹنسیز کی ڈسپوزیشنس انہوں نے کر دی ہیں ریلیجن بیسڈ ویلیوز کے اوپر.
الگ سے جو ریلیجس ایجوکیشن کی جو ریلیجس ٹیکسٹ بکس بھی جو آ رہی ہیں، اب آپ ایون ہمارے مائنارٹی گروپس میں بھی دیکھ لیں تو دیر آر ڈفرینٹ ڈینامینیشنز ود ان ایچ مائنارٹی گروپ، ریلیجس مائنارٹی گروپ، ٹھیک ہے. جیسے اگر کرسچینٹی کا اگر ہم کرسچنس کا دیکھ لیں تو دیر آر مینی 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 سیکٹس، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 200 سے زیادہ ڈینامینیشنز ہیں. اب آپ ان کا اگر اوپر اگر لا کر دے رہے ہیں تو سنگل ٹیکسٹ بک ریلیجن کی اگر لا رہے ہیں تو بیچ میں ایک ریزنٹمنٹ تو آئے گی. ریلیجن ایک ایسا ٹاپک ہے ہمارے لیے جس کے اوپر یہاں پر بہت زیادہ ہائی سینٹیمنٹس ہوتے ہیں. اگر ہم یہی چیز اگر ہم ہندو مت میں بھی اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں بھی ہماری اسکیجول کاسٹ اینڈ اپر کاسٹ اینڈ لوور کاسٹ کا ان کی اپنی اپنی ایک وہ ہے ڈینامینیشن ہے. تو آپ وہ کون سی کتاب لے کر، سکھوں کی بھی 2 ہیں میرے خیال میں، ان کی بھی آپ ایک کتاب لے کر آ رہے ہیں. تو دے آر مینی ڈینامینیشنز. مجھے لگ رہا ہے کہ جو ہمیں جو امپروومنٹ لانے کی جو ضرورت تھی کریکولم کے تھرو، کہ آپ اس کو اسکلز اینڈ کمپیٹنسیز کے ساتھ اگر آپ لنک کرتے، جو کہ ہماری لرننگ پاورٹی کے ساتھ بھی لنک ہونا چاہیے، آپ نے اس کی بجائے جو پوری کی پوری جو ٹاپک کی جو آپ نے ڈائیورژن جو کریٹ کی ہے وہ آپ نے ان چیزوں کی طرف زیادہ کرے. مجھے تو لگ رہا ہے اس سے کانفلکٹ زیادہ بڑھے گا، نہ کہ آپ چیزوں کو ایڈریس کریں. گیپ بڑھا ہے یعنی صحیح. ابھی 2-3 ماہ پہلے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ چلی گئی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور یا کولیشن گورنمنٹ انہوں نے اس کو سنبھال لیا پوری گورنمنٹ کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ کرنٹ گورنمنٹ اس کو کنٹینیو کرے گی، اور اگر کرے گی تو کیوں کرے گی، یا اگر نہیں کرے گی تو کیوں کرے گی؟ اچھا، میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ یہ اس طرح کا ایک سینسٹیو ایشو بن گیا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے یہ اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اینٹی مسلم آئیڈینٹی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو کرٹیسزم ہے وہ بہت ٹیکنیکل گراؤنڈز پر آ رہا ہے، وہ آپ کی اسکلز کمپیٹنسیز کے لیول پر آ رہا ہے کہ آپ وہاں پر جو اسٹینڈرڈز لے کر آ رہے ہیں دے آر ناٹ میچڈ وتھ یور کرنٹ ریئلٹیز. جو آپ کی لرننگ پاورٹی ہے آپ اس کے ساتھ اس کو لنک تو کریں، آپ وہ تو جانیں کہ پرابلمس کیا آ رہی ہیں. اس کو وہ لنک کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی کرٹیسزم آتا ہے، کیونکہ ہم نے ایک یہ چیز ضرور دیکھی ہے کہ آرٹیکل 22(1) جو کہ مائنارٹی رائٹس سے ریلیٹ کرتی ہے، اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو مائنارٹی رائٹس، جو کہ اس کی وائلیشن اس میں پائی جا رہی ہے سنگل نیشنل کریکولم میں. جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو آپ کا جو ریلیجس ونگ ہے یہاں پر، جس کو آپ نے بہت زیادہ پینٹ اپ اور انکریج کیا ہوا ہے آپ نے یہاں پر، تو وہ پھر بعد میں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ اینٹی اسلام ہے، یا وہ اینٹی مسلم آئیڈینٹی ہے، یا وہ جو ہے یہ چیزیں نہیں لانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی پھر بعد میں جب آپ اس کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو بحث اور طرف چلی جاتی ہے. کیونکہ ایک تیلی کا تنکا ہوتا ہے یہاں پر آپ کے یہاں کے ریلیجس مائنڈ سیٹ کو انریج کرنے کے لیے. آپ کے خیال میں اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ میرا خیال میں جو کرٹیسزم آ رہا ہے اس کا ریلیجن سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو اس کے جو پروپوننٹس ہیں ایسنسی کے، وہ اس کو یہ رنگ دینا چاہتے ہیں کہ یا تو جی یہ ایلیٹس کی طرف سے آ رہا ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جی کلاس ڈسپیرٹیز ختم نہ ہو، جو کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں دو کہ ایلیٹ کی ایک اپنی وہ بھی ایک ہوتی ہے. ہاں میں یہ کہتی ہوں کوالٹی ایجوکیشن کا آپ افورڈیبل بنائیں کہ ایون جو بیکن ہاؤس والے بھی جو فیس دے رہے ہیں وہ خدا کو خوف کریں. ٹھیک ہے، کوالٹی ایجوکیشن کا سب کا رائٹ ہونا چاہیے، ٹھیک. لیکن بات یہ ہے کہ وہ یہ اس کو اس طرح سے رنگ دیتے ہیں کہ یہ اینٹی ریلیجن ہے اور یہ اینٹی پور کرٹیسزم آ رہا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. تو کنٹینیو کرے گی گورنمنٹ اس پریشر کی وجہ سے؟ پریشر کی وجہ سے کسی نہ کسی طریقے سے ایوالو ہوگا ضرور. میرے خیال میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک نیشنل سمٹ انہوں نے ایک کال کی تھی آن سنگل نیشنل کریکولم کی. پھر انہوں نے اس کا نام بھی چینج کر دیا تھا شاید نیشنل منیمم اسٹینڈرڈ سے کچھ اس طرح سے، لیکن وہ نہیں کر سکے کیونکہ ظاہر ہے 18th امینڈمنٹ. ٹھیک ہے، وہ آپ سینٹر میں تو کال نہیں کر سکتے اس کو، ٹھیک ہے نا. پھر بات ہے آپ کے اس کے، لیکن ڈفرینٹ فورم ضرور ہے کہ منیمم اسٹینڈرڈس کا اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو کاؤنسل فار کامن انٹرسٹ سے CCI ہے، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ انٹر پروونشل فورم سے جس کے تحت آپ اس کو اوپر کچھ ہارمونائز کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ یونیورسل اسٹینڈرڈس ہیں، یہ کمپیٹنسیز ہیں، یہ 21st سینچری اسکلس ہیں، ہم اس کو کس طرح امبیڈ کر سکتے ہیں اپنے کریکولم میں. چلیے میم، بہت شکریہ آپ کا. میں
امید تو یہ تھی کہ شاید سنگل نیشنل کریکولم سے ایک قومی سطح پر ایک ہارمنی یا کچھ ایسا کام کیا جائے گا جس سے امید ہوگی کہ شاید واقعی میں صحیح معنی میں بچوں کو ایک ہی نصاب پڑھایا جائے گا، لیکن نہ تو تیاری کے مراحل میں کچھ ایسا ہمیں نظر آیا، نہ ہی امپلیمنٹیشن کے مراحل میں ایسا نظر آیا۔ امید کرتے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ، کرنٹ گورنمنٹ جو بھی سوچیں گے ایسا سوچیں گے کہ جس سے بچوں کے لیے اور ان کے مستقبل کے لیے فائدہ ہو۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔